السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ روحانی شفا خانہ میں ایک مرتبہ آپ تمامی لوگوں کا تہہ دل سے استقبال ہے، موسٹ ویلکم ہے، اور آپ تمامی حضرات کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ تمامی حضرات ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، اپنی رائے سے نواز رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، اسے آگے شیئر بھی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے 100 بار شکر گزار ہیں۔ آج بڑا ہی مبارک دن ہے، عید میلاد النبی کا موقع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت اسی دن دنیا میں، اسی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے آپ، اور پوری دنیا کے لیے باعث رحمت و برکت آپ کی ذات ہے، اور صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ ہر جہان کے لیے، ساری کائنات کے لیے آپ کی ذات سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو آپ کی ذات سے محبت کرے گا وہ یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، حشر میں بھی کامیاب ہے۔ تو اس مبارک موقع پر عالم اسلام کو، دنیا سنیت کو عید میلاد النبی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی خوشی کے موقع پر ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمیں لازم ہے کہ سرکار کی ولادت کی خوشی ہم منائیں، اور اس سے بڑی خوشی اور پوری کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ یوں کہا جائے اور یوں ماننا چاہیے کہ جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ سب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس ذات کے صدقے میں ہیں۔ آپ کے قدموں کی برکت سے جو بھی خوشی ہمیں ملی یا ملتی ہے وہ سب آپ کی ہی ذات کی نسبت ہے، اور آپ کے میلاد مبارک کو دھوم سے منانا چاہیے۔ جھنڈیاں لگائیے، روشنی کا اہتمام کریے، گھروں کو سجائیے، سنواریے، اچھے پکوان بنائیے، گھر میں لذیذ کھانوں کا انتظام کریے، عید میلاد النبی کا اہتمام کریے، جلوس نکالیے، جو کچھ بھی کریے دائرہ شرع میں رہ کے کریے۔ خرافات اور لغویات باتوں سے بچنا چاہیے تاکہ غیروں کی انگشت نمائی سے ہم بچیں۔ اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائیں، روشنی کا انتظام کریں، لائٹنگ کریں، گھروں کو سجائیں، اپنے علاقے کو صاف ستھرا کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اور اسوہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، اور اسی کوشش میں اور اسی عمل کرنے پر ہم سبوں کی نجات ہے اور کامیابی کی دلیل ہے۔ اور جو معترض ہیں وہ اعتراض کرتے رہیں گے، ان کا کام ہے اعتراض کرنا، وہ جب تک جئیں گے اعتراض کریں گے، اور جب تک ہم جئیں گے، ہماری نسلیں جئیں گی تو نبی کی یاد مناتی رہیں گی، نبی کی میلاد مناتی رہیں گی۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو اپنے نبی کی یاد منائیں اور ادب کے دائرے میں رہ کے منائیں۔ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، جب بھی آپ کا نام نامی اپنی زبان پر لائیں، تو یہ احتیاط لازم ہے کہ نبی کا نام بڑے ادب کے ساتھ لے۔ اور ادب کا مقام یہ ہے کہ جو آپ کے فضائل ہیں، جو آپ کے اوصاف ہیں، جو آپ کے القاب ہیں، جو آپ کے مراتب ہیں، ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ صرف آپ کا نام نہ لینا چاہیے، بلکہ آپ کے مراتب کے ساتھ، آپ کے فضائل کے ساتھ، آپ کے اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہی سچی اور پکی عقیدت اور یہی ایمان کی نشانی ہے، اور اسی میں نجات ہے۔ کیونکہ کبھی بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا جب ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، جہاں جہاں بھی نبی کا ذکر ہے، وہاں نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے مراتب کا ذکر بھی ساتھ میں فرمایا، جو کسی اور انبیاء کرام کے ساتھ نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے جب بھی آپ سے خطاب فرمایا تو آپ
کے نام کے ساتھ آپ کے اوصاف اور مراتب کو بھی بیان فرمایا۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیجیے کہ دیگر انبیاء کرام سے جب اللہ نے خطاب فرمایا تو انہیں ان کے ناموں سے خطاب فرمایا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے رب کا خطاب ہوا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے عَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اسی طریقے سے جب حضرت نوح سے خطاب فرمایا تو ارشاد ہوا قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ۔ حضرت ابراہیم سے خطاب فرماتا ہے رب تو فرماتا ہے یا ابراہیم عارض عن ھذا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ سے جب خطاب فرمایا تو فرماتا ہے قال یا موسیٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب خطاب کیا تو فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور دوسری جگہ فرمایا قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا۔ حضرت داؤد سے رب کا خطاب ہوتا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اور دوسری جگہ ارشاد ربی ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد انہ اواب۔ حضرت زکریا سے ارشاد ہوتا ہے یا زکریا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ۔ حضرت یحییٰ سے فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت۔ حضرت زکریا سے پھر ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت وزکریا اذ نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ لیکن قربان جائیے اس فرمان اس خطاب پر کہ جب ہمارے آقا نامدار حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا تو فرماتا یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعاک من المؤمنین۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ سورہ مزمل میں ارشاد فرماتا یا ایہا المزمل۔ اسی طرح سورہ مدثر میں ارشاد باری ہے یا ایہا المدثر، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی تصریح فرمائی ہے وہاں ساتھ ہی رسالت یا کوئی اور وصف بیان فرمایا ہے، جیسے ارشاد فرماتا ہے رب وما محمد الا رسول، اور ایک جگہ فرمایا محمد الرسول اللہ، اور ایک جگہ یوں خطاب ہوتا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور ایک جگہ رب خطاب فرماتا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل و حبیب کا یکجا ذکر کیا ہے وہاں اپنے خلیل کا نام لیتا ہے اور اپنے حبیب کو نبوت کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ انا اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ تو دیکھا آپ نے اللہ رب العزت اپنے حبیب سے جب خطاب فرماتا ہے تو نبی کونین کے اوصاف مراتب کا بھی خیال رکھا گیا ہے، لیکن دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ان کے فضائل و کمالات ان کے مراتب کے ساتھ خطاب نہیں ہوتا۔ تو ہم پر لازم ہے کہ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کریں، جب نبی کی سیرت بیان کریں تو ان کے نام کے ساتھ ان کے اوصاف ان کے مراتب کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اس خیال کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ان کی یاد منائیں اور ان کی یاد میں خوش رہیں، لوگوں کو خوش رکھیں اور پوری دنیا کے لیے امن و امان کی دعائیں کریں۔ اور جو معترض ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں کہ جھنڈیاں نہیں لگانی چاہیے، تو چراغاں نہیں کرنا چاہیے، لائٹنگ نہیں لگانی چاہیے، تو سامنے نیاز رکھ کے فاتحہ نہیں کرنا چاہیے، تو اکٹھا ہو کے حلقہ ذکر یا محفل نہیں کرنی چاہیے، یا اسٹیج لگا کے پروگرام نہیں کرنا چاہیے، یہ سب پر اعتراض ان کا ہے۔
کہ کہیں قرآن میں لکھا ہو تو دکھاؤ۔ تو سنیوں سے یہ گزارش ہے، اور ایک اچھا نسخہ ہے اور مدلل جواب بھی سے کہہ لیں کہ جب بھی کوئی معترض اعتراض کرے، اعتراض کی قسمیں چاہے جتنی بھی ہوں، ان سے ایک ہی جواب آپ کو دینا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں، جھنڈیاں لگانا یا چراغاں کرنا، گھروں کو سجانا، نظر و نیاز کرنا، محفلیں منعقد کرنا، اسٹیج لگانا، جلوس نکالنا، اگر یہ ناجائز ہے تمہارے نزدیک تو قرآن مجید کے اندر اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہمیں دکھا دو، ہم یہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ یہ سب ناجائز ہے تو اس کا ثبوت تو پیش کرو، اور یقیناً وہ صبح قیامت تک اس کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ آج تک وہ آپ سے دلیلیں مانگتے تھے، اب آپ ان سے دلیل مانگیں، یقین جانیں ان کا باپ بھی دلیل نہیں لا سکتا، بڑے سے بڑا محدث ان کا ہوگا تو اس بات کی دلیل نہیں دے پائے گا۔ تو جب قرآن میں اس کے لیے انکار نہیں ہے، قرآن نے ناجائز نہیں کہا ہے، تو اب ان کے پیٹ میں کیوں درد ہوتی ہے؟ لائٹیں ہم اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں، کرنٹ ان کو لگتا ہے۔ تو یہ سب واہیات باتیں اور شیطانی وسوسے ہیں، اور یہ عقائد باطلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اور پوری دنیا سنت کو عقائد باطلہ سے محفوظ رہتے ہوئے نبی کی یاد منانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، دھوم سے جشن عید میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عشق نبی پہ ہی ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔